سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دلدار امام زمان کی خدمت میں زندگی بھر کی سروس پیش کرنے کی اس علامتی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں۔ ہماری یہ خدمت اور اس طرح کی دیگر بہت ساری خدمات جو ہم علامتی طور پر زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، وہ ہماری طویل تاریخ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر ائمہ کے زمانوں میں پریکٹیکلی ادا کی جانے والی خدمات کی علامت کے طور پر ہے۔ جب ہم اپنے ماضی کی طرف دیکھتے ہیں تو حضور کے زمانے میں یا ائمہ کے زمانے میں جس طریقے سے لوگوں نے اپنی خدمات انجام دی اور جو لوگ اس قسم کی خدمات میں شامل تھے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ کوئی معمولی قسم کے لوگ نہیں تھے، وہ کوئی کمزور قسم کے لوگ نہیں تھے، وہ انتہائی طاقتور قسم کے لوگ تھے۔ آپ صرف چند ایسے جنگوں کا ذکر دیکھیں، جنگ بدر میں جب مسلمان دشمنوں کے خلاف جاتے ہیں یا جنگ احد میں جاتے ہیں، کربلا کے میدان میں جو کچھ ہوا، تھوڑی سی بھی عقل استعمال کرے تو جنگی حکمت عملی کی نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ خودکشی سے کم نہیں۔ 60-70 آدمی نہتے جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، وہ ایک بہت بڑی فوج کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جن سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اس جنگ کا فائدہ سوائے تمہاری جانوں کے جانے کے اور کچھ نہیں ہونے والا ہے، لیکن سب دیوانہ وار چل رہے ہیں کہ ہاں ہمیں جانا ہے۔ تو وہ کوئی جنگ جیتنے کے واسطے نہیں جا رہے تھے، ان کے اندر کوئی ایسی قوت تھی جو انہیں یہ حوصلہ دے رہی تھی کہ انہیں یہ قدم اٹھانا چاہیے۔ حضور نے جب اپنی دعوت کو پروپیگیٹ کیا ہے تو انتہائی وحشی قسم کے دشمنوں کے درمیان چند 1 2 3 4 افراد ایسے ہیں جو حضور کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں اور جن کو پکڑ کر ایسی اذیتیں دی جا رہی ہے کہ بڑی سی بڑی وحشیانہ حرکتیں جو ہے وہ بھی ان کے سامنے شرما رہی ہو، مگر یہ لوگ بلا کی قوت اور طاقت کے ساتھ اس میدان میں آگے بڑھ رہے تھے۔ تو ان کے پیچھے یا ان کے اندر جو طاقت تھی، جو قوت تھی، وہ کسی بھی لحاظ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی ظاہری قوت تھی۔ آج آپ کو ایسے بہت سے فریڈم فائٹرز نظر آئیں گے جو آپ کو لگتا ہے کہ چند لوگ بڑی حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں، مگر وہ اپنے پیچھے کسی اور طاقت کی بیکنگ کے بغیر نہیں لڑ رہے ہیں، وہ اپنے اسٹرینتھ پہ نہیں لڑ رہے ہیں، وہ کسی اور کے اسٹرینتھ پہ لڑ رہے ہیں، مگر یہ وہ لوگ تھے جو اپنے انر اسٹرینتھ پہ لڑ رہے تھے۔ تو ان کے اندر جو قوت تھی وہ ظاہری نہیں لیکن باطنی قوت تھی، اور باطنی قوت کا سرچشمہ کیا ہے؟ سرچشمہ تو کوئی ہونا چاہیے۔ جو ہمارا انر اسٹرینتھ ہے، جو باطنی طاقت ہے، وہ کہاں سے آتی ہے؟ خدا فرماتا ہے اس کائنات میں میرے بہت سے خزانے ہیں جنہیں میں نے چھپا کے رکھا ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَهُ خَزَائِنُهُ۔ کوئی ایسی چیز نہیں جس کی خدا کے پاس جس کا خزانہ نہ ہو، جس کا ذخیرہ نہ ہو۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، میں اس کی ضرورت کے مطابق اس کو نازل کرتا ہوں۔ اور خدا فرماتا ہے کہ ان خزانوں کی میرے پاس چابیاں موجود ہیں،
وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں، سوائے اس کے اور کوئی بھی نہیں جانتا، اور وہ جسے یہ چابیاں دے دیتا ہے وہ غیب کے خزانوں پہ حاوی اور قابض ہو جاتا ہے۔ خدا کے یہ خزانے کیا ہیں اور خدا کے ان خزانوں کی چابیاں کیا ہے؟ اگر وہ خزانے ہمیں پتہ چل جائے اور ان خزانوں کی چابیوں کا پتہ چل جائے تو ہمیں باطنی طاقت اور باطنی قوت حاصل کرنے میں بڑی آسانی ہو۔ دنیا کے جتنے بھی ادیان ہیں آپ ان میں ایک چیز مشترک پائیں گے، وہ یہ کہ یہ سارے ادیان کہتے ہیں کہ خدا نے اس کائنات کو ایک لفظ سے بنایا ہے، ایک لفظ سے بنایا ہے۔ آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو شروع میں کہا گیا ہے کہ ابتدا میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک کلمہ کے، in the beginning there was nothing but word and the word was with God and the word was God himself۔ شروع میں کچھ بھی نہیں تھا، لفظ تھا، کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، وہ کلمہ خود ہی خدا تھا۔ آد تھکی ایک سن نپایا، تارے سن ماہے تھے شبد نپایا۔ جو چیز سب سے پہلے وجود میں آئی ہے وہ شبد ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول لہ کن فیکون۔ جب خدا کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی۔ خدا فرماتا ہے پوری کائنات ایک لفظ سے بنا ہے، ایک امر سے بنا ہے، جسے امر کل کہتے ہیں کہ ہو جا اور وہ چیز ہو گئی ہے۔ تو اس پوری کائنات میں جو خدا کا قانون چل رہا ہے وہ خدا کا امر ہے، وہ خدا کا نام ہے۔ اور خدا فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں کے ذریعہ اللہ کو بلاؤ۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو اللہ کے نام میں کفر کرتے ہیں یعنی اللہ کے ناموں کو نہیں مانتے ان کو چھوڑ دو۔ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں جو آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، بہت طویل قصہ ہے، آپ جانتے خدا نے آدم کو بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس میں آدم کی اتھارٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے سجدہ کرے۔ اس میں ایک حکمت والی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب خدا نے آدم کی تخلیق کی تو فرشتوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو فساد کرے گا، جھگڑا کرے گا، خون بہائے گا زمین پر؟ تجھے تعریف ہی تو کروانی ہے، اپنی بڑائی ہی کروانی، اپنا نام ہی لیوانا ہے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، چلو ہم تھوڑی زیادہ پڑھ لیں گے آپ کی تسبیح، ہم تو کام ہی یہ کر رہے ہیں، ہمارا تو کام ہی تمہاری تسبیح و تقدیس کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، خدا نے آدم کو سارے نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم على الملائکۃ، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ قال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تمہارے دعوے کہ تم بہت کچھ جانتے ہو تو بتاؤ یہ نام ہے تمہارے پاس؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ان سب نے کہا کہ پروردگار تو بہت بڑا ہے، تو نے جو سکھایا ہے وہی ہم کو آتا ہے، اس سے زیادہ نہیں آتا۔ تو آدم سے کہا کہ بھئی تمہارے پاس جو ہے کھول دو ان کے سامنے۔ تو آدم نے وہ سارے خزانے کھول کے رکھ دیے۔ لوگ کہتے ہیں خدا نے آدم کو بکرے کا نام سکھایا، گائے کا نام سکھایا، گھوڑے کا نام سکھایا۔ خدا نے آدم کو فرشتوں پر بڑائی دینے کے لیے یہ حیوانوں کے چیزوں کے نام سکھائے تھے کیا جو فرشتوں کو نہیں آتے تھے؟ خدا فرماتا ہے آدم کو میں نے وہ چیز دی ہے کہ جو فرشتے کہتے ہمارے پاس نہیں ہے، اور جب
آدم نے وہ اپنی تمام حکمتیں ان کے سامنے پیش کی تو سب کے سب اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر گئے. خدا نے کیا سکھایا تھا آدم کو؟ علم آدم الاسماء کلھا، سارے نام سکھا دیے. خدا کے نورانی اور باطنی خزانے کی چابیاں جو ہے وہ خدا کے اسم ہے، وہ خدا کے نام ہیں. اور امام زمان ہمیں جو نام دیتے ہیں وہ باطن کے خزانے کی چابیاں دیتے ہیں. امام فرماتے ہیں ہم نے تمہیں خزانے کی چابیاں دے دی ہیں، لیکن اب اگر تم خزانہ کھولو گے نہیں اور اس میں سے پھل حاصل کرو گے نہیں تو تم کو تمہارے مرشد پہ شک ہونے لگے گا. خدا کے یہ نام، خدا کا یہ اسم، خدا کا یہ ذکر کیا ہے؟ نام لیتا نامی کو پاوے، آپا میت نج آپ سماوے. نام کیا ہے؟ ظاہری طور پر بھی نام کیا ہے؟ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی نام نہیں ہوتا. کوئی بھی بچہ نام کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد آپ اس کا نام دیتے ہیں. خدا کا بھی کوئی نام نہیں ہے، یہ نام ہماری سمجھ کے واسطے خدا نے دیے ہیں. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے بغیر نام کا پیرنٹس ڈیسائیڈ کر کے اس کا اپنا چوائس بھی تو نہیں ہوتا کہ اس کا کیا نام رکھا جائے. پیرنٹس نے مل کے، مکھی کامڑیا نے مل کے نام رکھ دیا اس کا، پھر وہ بیچارہ اسی نام پہ مجبور ہو جاتا ہے. پھر آپ اس نام سے بلائے وہ پلٹ کے آپ کو جواب دیتا ہے. نام لیتا نامی کو پاوے، پھر وہ اپنے آپ کو اس نام سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، اسے وہ نام پسند ہو یا نہ. آپ اس کا نام لے کے بلائے وہ پلٹ کے جواب دیتا ہے. تو آپ جب نام کو بلاتے ہیں تو نام ہی آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو جب اللہ کا نام کے ذکر کوئی کرتا ہے، اللہ کے نام پہ کانسنٹریٹ کرتا ہے، خدا کے نام کے ذکر میں کانسنٹریشن، ایک دھیان ہونا بہت ضروری ہے. وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک بیج کو کلٹیویٹ کیا جاتا ہے. خدا کے ناموں سے نامی کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح بیج کو زمین پر بو کر کلٹیویٹ کیا جاتا ہے، زمین میں رکھا جاتا ہے، وہ تمام ضروری اشیاء پہنچائی جاتی ہے. جتنی گرمی چاہیے، جتنا پانی چاہیے، جتنا کھاد چاہیے، جتنا ٹائم چاہیے، جتنا کنسنٹریشن چاہیے، تو وہ اپنے ٹائم پہ پھٹتا ہے. اور وہ پھٹ کے کیا بنتا ہے؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. ہم نے پاک کلمے کی مثال کیسے دی ہے؟ جیسے پاک درخت ہے، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہے اور شاخیں آسمان میں پھیل گئی ہیں. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اپنے پروردگار کے امر سے ہر موسم میں وہ پھل دیتا ہے. لیکن اگر کنسنٹریٹ نہ کرے، میرے مالک نے مجھے بیج دیا ہے کہ جاؤ فصل اگاؤ اور کامیاب ہو جاؤ. میں نے کہا میرے مالک نے مجھے بڑی قیمتی چیز دی ہے، میں نے گودام میں جا کے سنبھال کے رکھ دی، میرے مالک کی بڑی مہربانی ہے، اس نے مجھے بیج دی ہے، بڑا قیمتی بیج ہے، میں بہت امیر آدمی ہوں، میرے پاس بہت بیج ہے، گوڈاؤن میں جا کے بند کر کے رکھ دیا. وہ بیج میرے اور آپ کے کیا کام آنے والا ہے؟ مالک کہے گا بے وقوف انسان، تجھے بیج میں نے تجوری میں رکھنے کے واسطے نہیں دیا ہے، زمین میں جا اور اس سے فصل اگا. ہم نے کیا کیا ہے؟ میرے امام نے نجات کی کنجیاں دی ہیں، میں نے تجوری میں بند کر کے رکھا ہے. میں بڑا امیر آدمی ہوں، ہم اسماعیلی، ہم نجات یافتہ ہے، باطنی ہے، نورانی ہے، جنتی ہے. مولا نے ہمیں لفظ دیا ہے، بھائی لفظ کو کلٹیویٹ کتنے آدمی کرتے ہیں؟ باطن کی پریکٹس کتنے آدمی کرتے ہیں؟ مغز کی باتیں کتنے آدمی کرتے ہیں؟ افسوس ہوتا ہے جب اسماعیلی بھی اب چھلکے کی باتیں کرنے لگے. افسوس ہوتا ہے کہ اسماعیلی بھی اب ہڈیوں کی باتیں کرنے لگے. ماذ قرآن برگزی دم مغزرا استخان را پیشی سگان انداختی. یہ کوئی اسماعیلی شاعر نہیں بول رہا ہے، یہ مولانا جلال الدین رومی بول رہا ہے، جو اپنے مثنوی کے واسطے فرماتا ہے کہ مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی. یہ
मीनिंग फुल मौलवी, एक बामानी मौलवी की मसनवी है जो फारसी जबान का कुरान है। खुद अपनी किताब का दावा करता है कि मेरी ये किताब फारसी जबान का कुरान है, और कहता है कि मैं द कुरान बरखुजी दम मगजरा, मैंने कुरान से मगज को निकाल लिया है। वह उस्तुखानरा पेश सगान अंदाखती, और हड्डियां मैंने कुत्तों के आगे फेंक दी है। कुत्तों को हड्डियों के साथ रहने दो और तुम मगज के साथ रहो। लेकिन अगर हम मगज को टेस्ट नहीं करेंगे, मगज को संभाल के रख देंगे, खाएंगे नहीं, तो एक दफा फिर हमारा ध्यान छिलके की तरफ और हड्डियों की तरफ चला जाएगा। इस्माइली बातिन को देखने वाले हैं। जब ये सोवियत यूनियन टूटा नहीं था, उस वक्त की बात है जब कम्युनिज्म अपने पीक पर था। जोसेफ स्टालिन, जो कम्युनिज्म का बहुत बड़ा माना हुआ लीडर है, उसके जमाने की बात है कि उसको पता चला कि सोवियत यूनियन में बहुत बड़ा मेंटल पावर का शख्स मौजूद है। वुल्फ मेसिंग उसका नाम है, जो साइकिक है, जो कहता है कि मैं ब्रेन पावर, दिमागी पावर का इस्तेमाल करता हूं। तो जोसेफ स्टालिन ने कहा कि मैं इस शख्स को आजमाना चाहता हूं कि इसके पास कितना मेंटल पावर है। उसने उसको मैसेज भेजा कि भाई तुम आइंदा 3 दिन के अंदर मुझे आकर मिलो। अब जाहिर है इतने बड़े आदमी ने बुलाया है तो वहां जाने के लिए पास की जरूरत तो नहीं, आपको सिक्योरिटी बैरियर से गुजरना पड़ता है। लेकिन इसने इंस्ट्रक्शन दिया कि इसको किसी किस्म का कोई पास इश्यू न किया जाए। अगर ये कहता है कि ये बहुत बड़ी ताकत है तो खुद ही आ जाएगा मेरे पास, देखो तो सही कितना ब्रेन पावर इसके पास है। 2 दिन के बाद स्टालिन अपने रूम में बैठा हुआ था ऑफिस में, और एक अजनबी आदमी उसके कमरे में दाखिल हुआ। और इतने बड़े लीडर के कमरे में अजनबी आदमी का विदाउट एनी सिक्योरिटी चेक आ जाना, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स होता है। फौरन उसने सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया कि अजनबी आदमी मेरे कमरे में आ गया है, और अफरा तफरी, चारों तरफ लोग आए, उससे पकड़ा, भाई तुम कौन हो, कहां से आए, यहां कैसे आए? कहा भाई घबराने की जरूरत नहीं है, आपने मुझे बुलाया है, वुल्फ मेसिंग हूं, दावत भेजी थी ना आपने मुझे आने के लिए। अच्छा तुम आ गए, लेकिन ये तो बताओ कि इतनी सिक्योरिटी चेक हमारे पास होती है, तुम कैसे पहुंचे यहां पे? उसने कहा बस मैं 48 आवर्स, जब से मुझे दावतनामा मिला मैं 2 दिन से एक लफ्ज पे कंसंट्रेट कर रहा। सोवियत जो सीक्रेट पुलिस का चीफ है जिसका नाम लॉरेंटी बेरिया था, तो कहता है मैं 2 दिन तक लॉरेंटी बेरिया के नाम का कंसंट्रेशन किया और जिक्र किया, और मैं यही कहता रहा कि आई एम लॉरेंटी बेरिया, मैं लॉरेंटी बेरिया हूं। और मैं इस हद तक उस सिचुएशन को अपने आप पर मैंने हावी कर लिया कि जब मैं आपके सिक्योरिटी चेक से गुजरा हूं, पूछ लीजिए, सब ने मुझे सलाम किया है और सैल्यूट करके मुझे आगे आने दिया है। सब ने यही समझा है कि मैं लॉरेंटी बेरिया गुजर रहा हूं सिक्योरिटी में से। तो कुछ भी नहीं है, नाम लेता नामी को पावी। इमाम ने अपने पिछले जामे में जुम्मा भगत से पूछा था कि बताओ इबादत में अपना हाल बताओ, इबादत में तुम जो महसूस करते हो जमात को बताओ। कहते हैं सरकार पिछली दफा जब आप तशरीफ लाए थे उस वक्त खुदाविंद मैं अपने आप को आपके बराबर समझता था, मैं अपने आप को खुदा के दर्जे पे समझता था। ये कोई ब्लास्फेमी नहीं है, मंसूर ने जो कुछ कहा था वो ब्लास्फेमी नहीं है। सुबहानी मा आजम शानी, ये ब्लास्फेमी उन लोगों के लिए होगा जिन्हें मगज की खबर नहीं है और जो छिलकों और हड्डियों में इंटरेस्टेड है। लेकिन इमाम ज़मान की तरफ से हमें जो बख्शिश दी जाती है, ज़ांज़िबार के दौरे पर इमाम ने जमात में आकर एक सवाल पूछा कि पिछली दफा जब हम आए थे हमने आपको कुछ नसीहतें की थी, आपको याद है? कहा जी हाँ खुदाबिन याद है। तो क्या कहा था और आप लोग क्या करते हो? खुदाबिन आपने फरमाया था बंदगी करते वक्त दरवाजा बंद करना, तो हम दरवाजा बंद करते हैं।
آپ نے کہا تھا تلوار لٹکا کے رکھنا، ہم تلوار بھی لٹکا کے رکھتے ہیں، اور اگر کوئی آ جاوے تو اس کو کاٹ ڈالنا، کہ خدا ہم نے تلوار رکھی ہے، کوئی بھی آ جاوے تو کاٹ ڈالنا۔ یہ پرنٹڈ فرمان ہے، آپ دیکھنا فرمان میں لکھا ہو۔ امام نے فرمایا کہ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو، شرم آنی چاہیے کہ ہم نے تمہیں کیا فرمایا اور تم لوگ کیا کرتے ہو۔ ہم نے فرمایا تھا کہ جب عبادت میں بیٹھو تو باہر کے دروازے بند کرو تاکہ خیالات باہر کے نہ آئے۔ یہ جماعت خانے کے دروازے بند کرو گے تو گرمی ہوگی تم کو۔ یہ میں نے کب کہا تھا کہ جماعت خانے کے دروازے بند کرو؟ تلوار رکھنے کا کہا تھا تو یہ تلوار نہیں، علی کے جاب کی تلوار رکھو اپنے پاس، علی کے نام کی تلوار، اور کوئی آئے اس کو کاٹ ڈالو گے تو پھانسی ہو جائے گی، تم کو قتل کی سزا ہو جائے گی۔ ہم نے کہا تھا کہ جب شیطانی خیالات آئے تو مولا علی کے نام سے، مولا علی کے جاب سے اسے ختم کرنا۔ ہم نے یہ نہیں کہا تھا تمہیں؟ یہ جو نام ہے خدا کے امام زمان کی طرف سے دیے ہوئے، انہیں کہتے ہیں پاور ورڈز، وہ الفاظ، وہ نام جس میں طاقت ہے۔ جب ہم ان پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں تو جس طرح ایک بیج کھل کے آتا ہے، جب ہم اللہ کے دیے ہوئے نام پہ، اللہ کے ذکر پہ، امام کے دیے ہوئے ذکر پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک وائبریشن پیدا ہوتا ہے۔ اس وائبریشن کے ذریعہ اس نام کے ساتھ ہمارا لنک ہوتا ہے، اور نام کے ذریعہ اس نامی کے ساتھ ہمارا لنک ہوتا ہے، جس کی صفت آہستہ 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 ہمارے وجود کے اندر داخل ہوتی ہے۔ لوگ ادھر ادھر تسبیح مانگنے کے لیے، لوگوں کے اثرات لینے کے لیے جاتے ہیں۔ زندارو، مولا نے خود اپنے فرمان میں ایک جگہ فرمایا ہے جو بڑی عجیب سی تشبیہ ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ امام کو یہ تشبیہ دینی پڑی ہے کہ ہم تمہیں اتنا قیمتی ہیرا دیتے ہیں مگر تمہیں اس کی قدر نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے گدھے کے گلے میں ہیرا باندھ دیا جائے۔ اب گدھے کے گلے میں آپ ایک پتھر کا ٹکڑا باندھے یا ہیرا باندھے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ امام زمان جو نام دیتے ہیں، جو تسبیح دیتے ہیں، مولا نے ہمیں ذکر دیا ہے، اپنے فرامین میں ہمیں تسبیح دی ہے، وہ امام چارج کر کے دیتے ہیں۔ خدا کے اسماء کا مالک جو زمین پر موجود ہے وہ چارج کر کے دیتا ہے۔ اس کے بعد مزید اور کسی طاقت کی اور کسی اور سورس آف انرجی کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ پیرس کے اندر ایک اسماعیلی فیملی تھی، اس نے ایک بہت بڑا کاروبار کھول رکھا تھا، فرنیچر کا غالباً اس کا کاروبار تھا۔ تو ایک دفعہ کوئی مارکیٹ کی صورتحال ایسی ہوئی کہ اس نے بازار سے بہت سامان خرید لیا اس امید پر کہ اچھا منافع کر کے اس چیز سامان کو باہر نکالے گا، مگر جب اس نے کافی سامان خرید لیا اور مارکیٹ کی حالت بہت خراب ہوئی، وہ تقریباً بینکرپٹ ہونے جیسا ہو گیا۔ تو انتہائی پریشانی کے عالم میں وہ مولا کے حضور میں گیا۔ مولا کے پچھلے جامع کی بات ہے کہ خداوند میں تو تباہ ہو گیا ہوں، برباد ہو گیا ہوں۔ مولا نے اس کو کچھ مشورے دیے اپنے کاروبار کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ ایک اور کام مولا نے دیا کہ دیکھو تم ایک کام کرو، تمہارے جتنی آئٹمس تمہارے دکان پہ ہے تمہارے پاس، ان سب کے اوپر ایک لفظ لکھ ڈالو، سکسیس۔ سکسیس، ہر ایک آئٹم پر سکسیس لکھ ڈالو۔ اب دیکھیں ایک آدمی ڈیپ جا رہا ہے، فال، فری فال ہو رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، اور وہ امام سے مدد مانگ رہا ہے، اور امام اس کو سورس آف انرجی دیتے ہیں، اور وہاں سے وہ یو ٹرن ہوتا ہے۔ بس دیکھتے ہی دیکھتے اس نے گیا اپنے کاروبار میں ہر جگہ اپنے اعتبار سے اس نے کامیابی کا لفظ لکھ ڈالا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارا جو اس کا نیگیٹو، جو اندھیرا اس کی زندگی میں آیا تھا، وہ سورج میں اور روشنی میں بدل گیا۔ یہ امام زمان کے معجزات ہیں، یہ امام زمان کے کمالات ہیں۔
تو خداوند تعالیٰ کے اسماء میں، خداوند تعالیٰ کے نام میں جو انرجی ہے، وہ انرجی ہماری حالت اور ہماری صورتحال کو دیکھتے ہوئے امام زمان ہمیں دیتے ہیں۔ اسماعیلی ہمیشہ آپ دیکھیں گے اسی وقت اپنے آپ کو کمزور اور ویک محسوس کرتے ہیں جب وہ انٹرنلی ویک ہوتے ہیں، اندرونی طور پر ویک ہوتے ہیں۔ اور اندرونی طور پر انسان تب ویک ہوتا ہے جب اس کا باطنی سورس آف انرجی کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہماری جماعت نے بہت بڑے بڑے مسائل اور بڑی تکلیف کے حالات سے گزرے ہیں، مگر وہ انٹرنلی مضبوط تھے۔ اور اس بات کی ضرورت آج بھی اتنی ہے کہ ہمارے جو باطنی پریکٹس ہے، ہماری جو روحانی پریکٹس ہے، ہماری جو اسپریچول انٹرپریٹیشن ہے، ہمارا جو امام مرید کا باطنی ہاٹ لائن ہے، باطنی لنک ہے امام کے نام سے، تسبیح سے، ذکر سے، گریہوزاری سے، اسے مضبوط رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہی ہمارے ایکچولی سروائیول کا ذریعہ ہے۔ آج ہمارے پنجاب اور فرنٹیئر دور کے ہمارے اس وزٹ کا آخری واز ہے، اس لیے اس موقع پر میں نامزد طریقہ بورڈ، ہماری جماعت کی تمام لیڈرز اور تمام مفتی کامڑے صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری عزت افزائی کی، مہمان نوازی کی اور ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا۔ خداوند مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو اپنے فرمان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کریں، سب کی نیک امیدیں پوری کریں، آخری دم تک ایمان سلامت رکھیں، سکھی سلامت و آباد رکھیں، دیدار نصیب کریں۔ صلوات پڑھ دلدار اللہم صلی اللہ